اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ دوستو آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو آج ہم آپ کو سورہ رحمان کے حیرت انگیز کمالات کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی زینت فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے اور ذات اور صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا، اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سورت سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ رہا تھا۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں بغیر ترجمہ 50 منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتہ چلا تو ناروے اوسلو سے پرائم ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا اور سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔
انہوں نے کہا کہ جو لوگ دکھی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں، اس کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 7-8 سال سے پاکستان کے مختلف شہروں پشاور، لاہور، ملتان، کوئٹہ، اسلام آباد میں ہزاروں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے ممکن ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمہ کی کیسٹ لے کر 7 دن تک سنیں، ان کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو چند وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کورا گھڑا لے لیں، اگر گھڑا نہیں ہے تو پانی کی بوتل لے لیں، 41 دفعہ سورہ رحمان اور 41 دفعہ ہی سورہ تغابن پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے۔ پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے۔ ایک نشست میں 3-4 افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایک فرد پڑھے تو 3-4 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو پڑھیں پانی پہ پھونک مار دیں، یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں اور بڑھاتے بھی جائیں۔ کھانا پکانے، چائے بنانے، سالن بنانے، آٹا گوندنے میں استعمال کریں۔ نہانا نہیں ہے۔ جادو، جنات، دل کے مریض، فالج کے مریض، آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں، سب کے لیے عجیب کمال کا عمل ہے۔ سورہ تغابن اور سورہ رحمان کے اس عمل سے کوئی مریض نہیں جو ٹھیک نہ ہو۔ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 11 دفعہ یا حفیظ پڑھ کر خود پہ حفاظت کا لاک لگائیں، پھر پڑھیں۔ دل کے وال بند ہوں، گردے فیل ہو گئے ہوں تو سورہ رحمان روزانہ 21 دفعہ پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو روزانہ 21 مرتبہ سنتے بھی جائیں اور سورہ رحمان کے اوپر انگلی بھی پھیرتے جائیں۔ جو بچہ کند ذہن ہو، اب نارمل ہو، بچہ شرارتی ہو، کوئی فرد بیمار ہو، اس کے سرہانے سورہ رحمان ہلکی آواز میں لگا دیں، مستقل لگا رہنے دیں۔ سورہ رحمان پڑھنے یا سننے سے جتنی نعمتوں کا ذکر اس میں ہے مل جاتی ہیں انشاءاللہ۔ گھریلو مسائل ہوں، سکون عافیت کے لیے، ڈپریشن دور کرنے کے لیے، جادو جنات کے مارے سارا دن سورہ رحمان پڑھیں بھی اور سنیں بھی، پڑھ کر پانی پر دم کریں، گاڑی، دفتر، ہر جگہ ہر وقت سنتے رہیں۔ دوستو، یہ وظائف اور اوپر بیان کی گئی ریسرچ یہ انٹرنیٹ سے لی گئی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ رحمان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔